السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس درس میں ہمارا عنوان ہوگا مدینہ منورہ میں یہودیوں کی جانب سے ایک عجیب و غریب شرارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے جب کامیاب ہو کر واپس پلٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے کامیاب ہو کر واپس پلٹے ہیں تو اس وقت مکے والوں کے ساتھ ساتھ مدینہ شہر کے اندر رہنے والے یہودی کافی پریشان ہو گئے تھے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں میں ایک بڑی طاقت آ گئی، ان کا رعب اور دبدبہ بڑھنے لگا ہے۔ مزید طاقتور ہونے سے پہلے ان کی کمر یہیں توڑ دو، کسی طرح سے ان پر حملہ کر کے انہیں کمزور کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طاقتور ہو جائیں گے تو جس طرح سے مکے والوں کا انہوں نے صفایا کیا ہے ایسے ہی ہمارا بھی حال برا کر دیں گے۔ اس لیے مدینہ کے اندر جو یہودی رہا کرتے تھے وہ 3 قبیلوں میں تقسیم تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ان تینوں میں سے مدینہ میں سب سے قریبی بنو قینقاع تھے جو مدینہ شہر کے اندر رہتے تھے، باقی بنو قریظہ اور بنو نذیر مدینہ شہر کے باہر آباد تھے۔ بنو قینقاع کی جو آبادی ہے آج کے نقشے کے حساب سے مسجد نبوی سے جب قباء کے راستے پر جاتے ہیں، پیدل یا اور سواری کا بھی جو راستہ ہے، اس روڈ پر جاتے ہوئے تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بائیں ہاتھ پر ایک محلہ آتا ہے جس کو عوالی کہا جاتا ہے۔ یہ عوالی کا جو علاقہ ہے یہ بنو قینقاع کا علاقہ تھا۔ پہلے یہاں یہودی آباد تھے، اب اس جگہ پر زیادہ تر شیعہ آباد ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو علاقے جہاں پہلے یہودی آباد ہوا کرتے تھے، اتفاق ایسا ہے کہ ان علاقوں میں خاص طور پر شیعہ آباد ہو چکے ہیں موجودہ دور میں۔ تو بنو قینقاع ایک بڑی طاقتور قوم تھی، ایک اچھا قبیلہ تھا جن کے پاس 700 کے قریب جنگجو جوان موجود تھے۔ یہ سونار، لوہار، اسی طرح سے ایسے اوزاروں کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ کام رہنے کی وجہ سے ان کے پاس سونار کی وجہ سے دولت بھی تھی، اور لوہار وغیرہ رہنے کی وجہ سے ان کے پاس ہتھیاریں بھی ہوا کرتی تھی۔ ان دونوں چیزوں نے ان کو اچھا مضبوط اور طاقتور بنا دیا تھا، اور ان کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ ایک اچھا بازار والا علاقہ تھا۔ بہت سے لوگ وہاں آ کر تجارت کرتے تھے، دکانیں لگاتے تھے۔ جب مسلمان ان کے بازار میں جاتے، ان کا بڑا سا بازار ہے، جب اس بازار میں مسلمان جاتے
تو مسلمانوں کو چھیڑنے کی، پریشان کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے کہ وہاں سے مسجد نبوی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور مسجد نبوی کے قریب میں بازار موجود ہیں جہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی دکانیں تھیں۔ یہ جو بازار تھا، یہ بازار میں زیادہ تر دکانیں یہودیوں کی ہوا کرتی تھی۔ جب اس بازار میں مسلمان خرید و فروخت کے لیے آتے تو یہ یہودی انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس طرح سے اپنے عمل سے ظاہر کرتے تھے کہ محمد جس نے مکہ پر حملہ کیا ہے یا مکے والوں پر حملہ کیا ہے جنگ بدر میں، انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو مارنے کے بعد وہ بڑے بہادر ہو گئے، بڑی طاقت آ گئی اور انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان سے تو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ان سے تو ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا امن کا معاہدہ تھا، اور یہ خام خواہ ہمارے خلاف بولے جا رہے ہیں، چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ہم نے تو انہیں کبھی دھمکی نہیں دی، ہم نے بدر کے میدان میں مکے والوں کو مارا، لیکن یہاں بازوں میں یہودیوں کو کبھی نہیں مارا ہم نے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دی، اس لیے کہ ان سے ہمارا امن کا معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور ہم معاہدے کو نہیں توڑتے۔ لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں پریشان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں گئے، اور وہاں جا کر یہودیوں کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو آپ نے جمع کیا، اور آپ نے فرمایا اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا، بہتر ہے جو قریش کا حال ہوا ہے وہ حال ہونے سے پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ شرارتیں اور یہ دھمکیاں اب یہ نہیں چلے گی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، بار بار مسلمانوں کو آپ پریشان کر رہے ہیں، جو مسلمان آپ کے بازار میں آتا ہے اس کو تکلیف دیتے ہو، ہم پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے معاہدے کو توڑ دیا، جو امن کا معاہدہ تھا اب وہ اس معاہدے کا تم پاس و لحاظ رکھنے والے نہیں ہو۔ اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا، قریش کا جو حال ہوا ہے وہ حال دیکھنے سے پہلے بہتر ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ 700 جنگجو تمہارے ہیں، تم ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو، تو 313 کی تعداد لا کر بھی تمہارے 700 کو ہم مار کے جائیں گے۔ تو جنگ کرنے کی ہم سے کوشش نہ کریں، ہم نے ایک جنگ کر لی ہے، اب جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے کہا یا محمد لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش، آپ نے قریشیوں میں سے کچھ لوگوں کو مار دیا، فخر کر رہے ہو؟ کیا گھمنڈ ہو رہا ہے تم کو لگ رہا ہے کہ تم نے بہت بڑا کمال کر دیا؟ کانوا اغمارا لا یعرفون القتال، وہ کمزور لوگ تھے، نا تجربہ کار لوگ تھے، جنگ کیسی کی جاتی ہے انہیں نہیں پتا تھا، اناڑی لوگ تھے وہ لوگ، ایسے لوگوں کا تم نے مقابلہ کیا ہوا ہے۔ انک لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس، ہم سے جنگ کر کے دیکھو پھر معلوم پڑے گا مرد کیا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، تمہیں کامیابی تو نہیں ملے گی، ہر حالت میں تم کو ناکام ہونا ہی ہے، دنیا میں بھی وتحشرون الی جہنم، اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاموشی اختیار کر لی. کہا کہ یہ لوگ تو جنگ کرنے پر آمادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اس واقعے کے بعد انہوں نے سرکشی کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، اس میں اور اضافہ کر دیا. اور اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آ گیا. واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمان عورت حجاب کے ساتھ کچھ سامان بیچنے کے لیے وہ بازار گئی. سامان بیچا اور سوچا کہ تھوڑی دیر کسی دکان پر بیٹھ جاؤں. سب کا بازار ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تجارت کر رہے ہیں. عورت نے بھی ایسا کچھ خیال نہیں کیا تو وہ ایک دکان پر بیٹھ گئی. اتفاق سے وہ دکان ایک یہودی کی تھا، یہودی کا دکان تھا. یہودی نے اس خاتون سے کہا ذرا اپنا چہرہ دکھاؤ. خاتون نے کہا نہیں، ہم چہرہ نہیں دکھاتے ہیں. تو اصرار کرنے لگا چہرہ دکھاؤ اپنا، ذلیل کرنا چاہتا تھا. خاتون نے چہرہ نہیں دکھایا. اسی باتوں کے درمیان میں اس شخص نے اس خاتون کے کپڑے کا ایک کنارہ وہاں نیچے باندھ دیا. اور جب وہ خاتون تھوڑا سا آرام کر کے وہاں سے جانے لگی، جیسے اٹھی اس کا کپڑا نکل گیا، چہرہ بھی کھل گیا، بدن کا حصہ بھی کھل گیا. تو اس نے پھر مسلمانوں کو مدد کے لیے آواز دی کہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا گیا، مجھے ذلیل کر دیا گیا. ایک مسلمان دوڑتے ہوئے آیا، اس نے دیکھا، اس یہودی کو قتل کر دیا. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے یہودیوں کو بلایا، وہ یہودی جمع ہوئے، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. مدینہ میں اس طرح کا یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کا یہ پہلا قتل تھا. 2 قتل ہو گئے. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی مدینہ منورہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور بنو قینقاع کا جو علاقہ تھا اس علاقے کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا پورے علاقے کو کہ اب یہ یہودی اب یہاں سے نہیں نکل سکیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کو مدینے والوں نے گھیر لیا ہے، جان پر آ پڑی ہے، تو سب کے سب جو چھوٹے چھوٹے قلعے بنے ہوئے تھے جا کر اس میں انہوں نے پناہ لے لی اور قلعوں کو اندر سے بند کر دیا. قلعے جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے اطراف میں بہت بڑی کھائی ہوتی ہے، پانی جس میں پانی بھرا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص اب باہر سے قلعے کی دیوار پر نہ چڑھ سکے. کوئی اگر چڑھنے کی کوشش کرے تو گڑھے میں گر جائے. تو اس طرح سے ہمیشہ لوگوں نے قلعے کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا. یہاں یہ لوگ قلعے کے اندر سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. 15 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ اب باہر نکلیں اور ہم جنگ لڑیں. وہ نہیں نکل رہے تھے. لیکن قلعے کے اندر کب تک بند رہیں گے؟ کھانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. کوئی سہولت نہیں تھی. جو توشہ تھا وہ ختم ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، خوف اور رعب طاری ہو گیا ان لوگوں پر. آخر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب اس سے زیادہ اس طرح ڈر کر دب کر اندر نہیں رہا جا سکتا. ہم آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہمارے بارے میں آپ کو جو فیصلہ کرنا ہو فیصلہ کر لو. یہ حالت پر آ گئے. سارا گھمنڈ اتر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، ان سب کو قتل کر دو، سب کو قتل کر دیا جائے. قتل کرنے کا حکم ہو چکا تھا، تنفیذ باقی تھی. جب مدینہ کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو اطلاع ملی
تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑ گڑانے لگا، رحم کی اپیل کرنے لگا، محمد رحم کر دو ان پر، معاف کر دو ان لوگوں کو۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین قریب قریب 1 مہینہ پہلے ہی اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، بظاہر وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ تقریباً شوال کا مہینہ تھا، جنگ شوال سن 2 ہجری میں نبی نے محاصرہ کیا تھا، اور تقریباً 15 دن محاصرہ چلتا رہا۔ جب ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تب اس طرح کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تمام لوگوں کو قتل کیا جانا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ معاف تو کر دیا جائے گا، لیکن اب یہ لوگ یہاں نہیں رہیں گے، اب یہ یہاں نہیں رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ یہ اصل باشندے یہاں کے نہیں ہیں، یہودی مدینہ کے نہیں ہیں، یہ تو ملک شام سے بھاگ کر یہاں آ کے رہے ہوئے ہیں، یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بھگایا جائے ان کو یہاں سے۔ تو ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا، ملک شام کے راستے میں جا کر وہاں وہ آباد ہو گئے۔ اس طرح سے یہ پہلا واقعہ ہوا مدینہ منورہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مدینہ کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا، یہودی وہاں سے ہٹا لیے گئے۔ لیکن 2 قبیلے مسجد اور رہا کرتے تھے، اسی کے پیچھے ایک بنو قریظہ تھا، پھر اس کے پیچھے ایک بنو نذیر، مسجد قباء کے بالکل قریب قریب میں ان کی آبادیاں تھیں، لیکن یہ شہر سے باہر تھے۔ بنو قینقاع شہر کے اندر تھا، اور سب سے پہلے بغاوت اسی نے کیا تھا۔ وہ 2 قبائل نے ابھی بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے کھل کر بغاوتیں کی تھی اور جنگ کی دھمکیاں دی تھی، قتل کی دھمکیاں دینے لگے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے تھے، اور انہی کی ایک کڑی وہ عورت کا مسئلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وہ سزا دے کر ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کسی جگہ حکومت میں بھی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں رہنے والے کافرین، وہاں رہنے والے منافقین، وہاں رہنے والے یہودی یہ وہاں کے مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے۔ دنیا میں کئی عرب ملکوں کی تباہی جو ہوئی ہے وہ ان عرب ملکوں میں رہنے والے منافقین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج جو کئی عرب ملک کھنڈر نظر آ رہے ہیں، جو خوشحال تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے، سب کی اپنی اپنی آبادیاں تھیں، گنہگار ہی صحیح، مسلمان تو تھے، آباد تو تھے، خوشحال تو تھے، آج سب کھنڈر بنے ہوئے ہیں، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اجڑ گئے۔ عورتیں کہاں چلے گئی کسی کو پتا نہیں، بچے کہاں مر گئے کسی کو پتا نہیں، کتنی عورتوں کو اٹھا کر بازاروں میں بیچا گیا، یورپ کے بازاروں میں مسلم عرب اور عورتوں کو۔ یہ تو نہیں تھا پہلے۔ یہ نوبت جس نے لائی ہے ان ملکوں میں رہنے والے منافقین نے۔ وہاں جو یہودی فکر کے افراد تھے، کبھی وہ ایک عالم کی شکل میں، کبھی وہ ایک داعی کی شکل میں، کبھی مبلغ کی شکل میں، کبھی تبلیغ کی شکل میں، اور کبھی نہ جانے کون خلافتوں کی شکل میں، الگ الگ شکلوں میں یہ منافقین رہا کرتے تھے، اور اندر ہی اندر حکومتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر سے بات ہے، حکومت ہے آپ کے پاس، طاقت آپ کے پاس ہے، قانون آپ کا ہے، تو آپ کے ماتحت رہنے والے سب خاموش رہنا چاہیے۔ تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے تو سکون سے رہیے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، کوئی آپ کو پریشان کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، یہ وعدہ ہو چکا تھا۔ پھر آپ خود بھی امن سے نہیں رہنا چاہتے، آپ کے اطراف میں رہنے والے پڑوسی ان کو بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے، اور سیدھے حکومت سے ٹکر لینا چاہتے، حکومت برباد کر دینا چاہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی قوم کو ان کی جگہ سے، ان کے علاقے سے ان کو باہر کر دیا، اور حقیقت میں وہاں کے تھے بھی نہیں، وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جس علاقے کے تھے ملک شام کی طرف سے آئے ہوئے تھے، واپس اسی علاقے کی طرف چلے گئے۔ یہ دوسرا واقعہ مدینہ منورہ کا، جنگ ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی، لیکن اتنا ہے کہ بنو قینقاع کے اس وہاں سے چلے جانے پر، جس کے اندر 700 جنگجو تھے، خطرناک قسم کے بہادر لوگ تھے، یہ سب کے سب ہار گئے، سب پر رعب طاری ہو گیا، سب کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کا اثر دوسرے یہودیوں پر پڑ گیا، دوسرے جو یہودی قبائل تھے ان پر اس کا اثر ہونے لگا، اور اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ ایک ایک واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی شوکت کو، آپ کے رعب کو، آپ کے دبدبے کو بڑھاتا رہا۔ کافر، فساد پھیلانے والے، قتل خوریزی کرنے والے، شرک اور کفر کا کام انجام دینے والے، یہ پست ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک دن وہ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا مکہ، پورا مدینہ، اس کے اطراف میں دور دور تک ہر جگہ مسلمانوں کا بول بالا ہونے لگا۔ لیکن یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ دولت، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ عقید توحید کی دعوت سے، عقید توحید کی دعوت۔ شرک کے ساتھ دنیا میں مسلمان کبھی بھی اور کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قبر پرستی مسلمانوں میں ہو اور وہ اللہ سے کہیں کہ تو ہمیں غالب کر دے کافروں پر، اللہ کہے گا تم مشرک، کافر مشرک، کون کس پر غالب ہونا چاہتا ہے؟ تم میری حکومت نہیں مانتے، میں تمہاری حکومت بناؤں دنیا میں؟ تم مجھے اپنا حاکم نہیں سمجھتے دنیا کا، اور تم چاہتے ہو کہ تم اس ملک کا حاکم بنو، اس ملک کا حاکم میں تم کو بناؤں؟ کم سے کم عبادت تو میری کرو۔ درگاہوں کی عبادت، قبروں کی، مردوں کی، اور نہ جانے کن کن کی عبادتیں کرتے ہو، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، اور چاہتے ہو کہ میرے نام پر دنیا میں تم حکومت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسی قوم کو جو شرک کر رہے ہوں، خاص طور پر وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت، وہ شان و شوکت عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ توحید پر قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بنانے سے پہلے توحید کو عام کیا۔ حکومت پہلے بنائی، بعد میں توحید کی دعوت دی، ایسے نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے حکومت بن جائے، بعد میں سب خزانہ چوری کر لیں، ایسی کر رہے ہیں مسلمان۔ پہلے توحید آئے گی، پھر حکومت آئے گی، تب توحید کے ساتھ ساتھ ایمانداری آئے گی، عدل و انصاف آئے گا، کتاب و سنت کا قانون، اس کا نظام بنانے کی فکر آئے گی، اور جہاں ایسا ہوا ہے وہاں پر کتاب و سنت کا قانون موجود ہے، اور جہاں مسلمانوں نے پہلے حکومت بنائی ہے، وہ وہاں مسلمانوں نے آج تک نہ توحید بنائی، نہ کتاب و سنت کا قانون نافذ کیا، نہ ان کے پاس اسلام موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کے ذریعے تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر شان و شوکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔